حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ قبیلہ قریش کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب تھے۔ ان کے کئی نامور بیٹے تھے، مثلاً ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس وغیرہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب کے ساتھ کیا۔ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کی عزیز ترین بیٹی تھی۔ نکاح کے تھوڑے دنوں کے بعد عبداللہ نے تجارت کے لیے مکہ سے شام کا سفر کیا۔ دوران سفر مدینہ کے قبیلہ بنو نجار میں، جہاں ان کا نانیحال تھا، ٹھہر گئے اور وہیں پر بیمار ہو کر انتقال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے چند ماہ بعد بروز سوموار صبح کے وقت 9 ربیع الاول مطابق 17 اپریل 571 عیسوی، اسی سال جس میں اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اس خبر کو سن کر بہت خوش اور شادماں ہوئے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور عرب کی رسم و رواج کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ عربی قبائل کے نسب ناموں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنو تمیم کے ایک سردار جو مشہور شاعر فرزوق کی 5ویں پشت میں پڑتا ہے، اس نام کا کوئی شخص تمام عرب میں نہیں ملتا۔ قریش کے سرداروں کا یہ دستور تھا کہ اپنی اولاد کو بادیہ نشین قبائل کی عورتوں کو پرورش اور دودھ پلانے کے لیے سپرد کر دیتے تھے تاکہ وہ توانا اور تندرست رہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دادا نے بنی سعد کی ایک خاتون کے حوالے کیا۔ ان خوش قسمت خاتون کا نام حلیمہ بنت ابو زبیب تھا اور ان کے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ تھے، جن کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے 4 سال تک اپنے پاس رکھ کر پرورش کی اور پھر مکہ میں لا کر ان کی والدہ کے سپرد کر گئی۔ حضرت آمنہ کی وفات۔ جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے مدینہ میں وفات پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہر سال مکہ سے ان کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھیں اور ان کے ہمراہ عبد المطلب ہوا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 6واں سال تھا کہ آپ بھی اپنی ماں اور دادا کے ساتھ مدینہ گئے۔ واپسی میں راستہ ہی میں آپ کی والدہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں اور مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا دفن ہوئی۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو لے کر مکہ واپس آئے۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو اپنی عزیز ترین اولاد سمجھتے تھے۔ کعبہ کے سایہ میں عبد المطلب کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے بیٹے ادب سے اس کے کنارے بیٹھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو سیدھے فرش پر چلے جاتے۔ ان کے چچا ان کو پکڑ کر کھینچتے کہ اپنے برابر بٹھلائیں۔ عبد المطلب کہتے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، واللہ میرا یہ فرزند بڑا آدمی ہونے والا ہے۔ پھر ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور شفقت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی کہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے بھائی ابو طالب کو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، ان کی پرورش کی وصیت کر دی تھی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ابو طالب، عبداللہ اور زبیر حقیقی بھائی تھے۔ ان تینوں کی والدہ فاطمہ مخزومیہ تھی۔ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں آپ کو ابو طالب قافلہ تجارت کے ہمراہ ملک شام میں لے گئے۔ جب مقام بصرہ پہنچے جو رومیوں کے ماتحت تھا، تو وہاں ایک راہب نے، جس کا نام بحیرہ تھا، آپ کو ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو قتل کر دے، کیونکہ ان میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو نبی آخر الزماں کی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے
تو اس وقت قریش کے دو قبیلے کنانہ اور قیس کے درمیان لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی حدود حرم میں ہوئی تھی۔ اس لڑائی یا جنگ کو ہم حرب فجار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں قریش کے سپہ سالار اعظم بنی امیہ تھے، اسی طرح بنی عبد المطلب کے سردار زبیر تھے۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور دشمنوں کے تیر چن کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے۔ حرب فجار کے بعد قریش کے قبائل بنی ہاشم، بنی تمیم اور بنی اسد وغیرہ نے مل کر مکہ میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ کوئی مظلوم خواہ کسی قبیلہ کا ہو، جب مکہ میں آ جائے گا تو ہم اس کی امداد اور حمایت کریں گے۔ یہ حلف عبداللہ بن جدعان کے گھر اٹھائی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے۔ اس سے متعلق زمانہ رسالت میں فرمایا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ اس معاہدہ میں بھی میں بھی شریک تھا، اور آج اسلام میں بھی اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کا نام حلف الفضول اس وجہ سے رکھا گیا کہ بنی جرہم کے عہد میں بھی مکہ میں 3 سرداروں نے مل کر اس قسم کی حلف اٹھائی تھی، اور تینوں کے نام فضل تھے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، جو قریش کے قبیلہ اسد کے سردار خویلد کی بیٹی اوسر عقل، خلق اور ثروت میں ممتاز تھی۔ ان کا دستور یہ تھا کہ اپنا تجارتی سامان کسی کو اجیر مقرر کر کے شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امین مشہور تھے، اس لیے درخواست کی کہ آپ میرا تجارتی مال کو لے کر جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور ملک شام میں ان کا مال لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ہمراہ تھا، وہاں بہت نفع حاصل ہوا۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے جو بیوہ تھیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی لونڈی کو بھیج کر نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے رضامندی کا اظہار کیا اور ابو طالب سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا کو پیغام دیا، دونوں طرف سے لوگ جمع ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی کہ قریش نے کعبہ کی عمارت کو، جو سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پرانی دیواروں کو گرانے کی ہمت کسی کو نہیں تھی۔ آخر ولید بن مغیرہ نے ابتدا کیا، اور جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی تو پھر سب شریک ہو گئے۔ جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیواریں بنائی تھیں، وہاں تک کھود کر پھر ازسر نو انہیں تعمیر شروع کی۔ جدہ کے ساحل پر ایک رومی جہاز ٹوٹ گیا تھا، اس کی لکڑی خریدی گئی، اور ایک رومی نجار نے، جس کا نام باقوم تھا، اس کے گردنے کا ٹھیکہ لیا۔ باقی تمام کام خود اہل قریش کرتے تھے۔ حجر اسود کے لگانے کا جب وقت آیا تو قبائل میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر ایک سردار اس شرف کا خواہاں تھا کہ میں اس پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا اسی کی بات مانی جائے گی۔ تمام لوگوں نے اس فیصلہ کو قبول کیا۔ دوسرے دن اہل صبح ہمارے حضرت وہاں سب سے پہلے تشریف فرما تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے حکم مانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر ایک چادر میں رکھ دیا اور رؤساء قبیلہ سے کہا کہ تمام لوگ اس چادر کو کنارے پکڑ کو اٹھائیں۔ جب وہ اپنی جگہ کو پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تھام کر اس کو نصب فرما دیا۔ اس فیصلہ سے سب لوگ خوش ہو گئے اور باہمی رنجش نہیں ہونے پائی۔